میرے شوہر انتہائی کنجوس تھے اور مجھے سیکنڈ ہینڈ کپڑے پہناتے تھے۔ ان کی اچانک موت کے بعد جب میں نے ان کے پرانے ٹرنک کو بیچا تو کباڑیے نے اسے خالی کرتے ہوئے ایک خفیہ دراز توڑ دی۔ اس دراز سے درجنوں بینک کے پاس بکس اور جائیداد کے کاغذات زمین پر گر پڑے۔ جب میں نے روتے ہوئے ان کاغذات کو دیکھا تو میرا دماغ سن ہو گیا، کیونکہ ان میں سے آدھی جائیداد میرے شوہر نے ایک ایسی عورت کے نام کر رکھی تھی جو میرے شوہر کی اچانک موت نے میری زندگی میں ایک ایسا طوفان برپا کر دیا تھا جس کے تھمنے کے بعد چاروں طرف صرف اندھیرا اور ویرانی ہی باقی بچی تھی۔ ہماری شادی کو کئی برس گزر چکے تھے، لیکن ان تمام سالوں میں نے کبھی خوشحالی اور سکون کا ایک دن بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نئی نئی اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو میرے دل میں بھی عام لڑکیوں کی طرح بہت سے خواب اور ارمان تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میرا اپنا ایک خوبصورت گھر ہوگا جہاں میری ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن میرے وہ تمام خواب اس گھر کی دہلیز پار کرتے ہی چکنا چور ہو گئے۔ وہ ایک انتہائی کنجوس اور محتاط انسان تھے، جن کے نزدیک پیسہ خرچ کرنا کسی بہت بڑے گناہ کے مترادف تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی انہوں نے مجھ پر یہ واضح کر دیا تھا کہ سادگی ہی اصل زندگی ہے اور ہمیں فضول خرچی سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کی اس سادگی کی قیمت میں نے اپنی تمام خواہشات اور ارمانوں کا گلا گھونٹ کر ادا کی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے آخری بار کب کوئی نیا لباس پہنا تھا یا کب کسی تقریب میں جانے کے لیے اپنی پسند کی کوئی چیز خریدی تھی۔ وہ ہمیشہ بازار سے پرانے اور استعمال شدہ کپڑے لا کر مجھے دیتے تھے اور میں خاموشی سے وہ اترے ہوئے لباس پہن کر اپنی قسمت پر روتی رہتی تھی۔ ان کپڑوں کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے تھے اور کئی بار تو ان پر لگے ہوئے پیوند اور سلائیاں صاف نظر آتی تھیں۔ میرے جوتے ہمیشہ گھسے ہوئے ہوتے تھے جنہیں بار بار مرمت کروا کر پہنا جاتا تھا۔ گھر کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ دیواروں کا رنگ اڑ چکا تھا، فرنیچر پرانا اور ٹوٹا ہوا تھا، لیکن انہیں کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ گھر میں کھانے پینے اور خورد و نوش کی چیزوں پر بھی سخت پابندی عائد تھی۔ ہر مہینے کا سودا سلف اس قدر نپا تلا آتا تھا کہ مہینے کے آخر میں مجھے فاقوں جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہر پیسہ گن کر خرچ کرتے تھے اور اگر مجھ سے کبھی کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی یا کوئی چیز ضائع ہو جاتی تو وہ کئی کئی دن تک مجھ سے ناراض رہتے اور مجھے طعنے دیتے رہتے۔ اگر میں کبھی بیمار پڑ جاتی تو مجھے کسی اچھے معالج کے پاس لے جانے کی بجائے گھر کے دیسی ٹوٹکوں سے علاج کرنے پر مجبور کیا جاتا تاکہ دواؤں پر پیسے خرچ نہ ہوں۔ میری زندگی ایک قیدی جیسی ہو کر رہ گئی تھی جس کا کام صرف گھر کے کام کاج کرنا اور اپنے شوہر کی کنجوسی پر صبر کرنا تھا۔ ان کے اچانک دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے دل میں دکھ اور غم تو تھا، لیکن اس سے زیادہ مجھے اپنے تاریک مستقبل کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں سوگ کے دن سکون سے گزار سکوں۔ رشتہ دار بھی رسم پوری کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے اور میں اس پرانے اور بوسیدہ گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ان کے کمرے میں ایک بہت پرانا اور بھاری لوہے کا صندوق رکھا رہتا تھا جسے وہ کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ اس پر ہمیشہ ایک بڑا اور زنگ آلود تالا پڑا رہتا تھا۔ میری نظر میں وہ صرف ایک کباڑ کا ڈبہ تھا جس میں ان کے پرانے کپڑے اور کچھ بیکار چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گھر کا تمام فالتو سامان اور خاص طور پر وہ پرانا صندوق بیچ کر کچھ پیسے اکٹھے کر لوں
تاکہ آنے والے چند دنوں کا گزر بسر ہو سکے اور مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے محلے میں پھیری لگانے والے ایک پرانا سا سامان خریدنے والے کو بلایا۔ اس نے گھر کا سارا فالتو سامان اکٹھا کیا اور پھر اس کی نظر اس پرانے صندوق پر پڑی۔ اس نے صندوق کو ہلا کر دیکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ لوہا کافی وزنی ہے اور اس کے اچھے پیسے مل جائیں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کیونکہ مجھے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے صندوق کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ حد سے زیادہ بھاری تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے اندر سے سامان نکال لوں تاکہ اسے اٹھانے اور باہر لے جانے میں آسانی ہو۔ میں نے ایک بڑی ہتھوڑی کی مدد سے اس صندوق کا زنگلود تالا توڑا۔ اندر واقعی ان کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے، کچھ پرانی کتابیں اور بیکار ڈبے پڑے تھے۔ میں نے وہ سب سامان نکال کر باہر پھینک دیا۔ جب صندوق بالکل خالی ہو گیا تو اس آدمی نے اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن حیرت انگیز طور پر تب بھی اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ اس نے صندوق کو ٹیڑھا کیا اور اندر سے ٹھونک بجا کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے ہتھوڑے کی ایک زوردار چوٹ سے صندوق کے نچلے حصے کی ایک تہہ ٹوٹ گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ صندوق کا عام فرش نہیں تھا، بلکہ اس کے نیچے ایک خفیہ خانہ بنایا گیا تھا جسے بہت مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ اس خانے کے ٹوٹتے ہی اندر سے بہت سے کاغذات اور چھوٹی چھوٹی کتابیں زمین پر گر پڑیں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کاغذات کو اٹھایا۔ وہ کسی عام چیز کے کاغذ نہیں تھے، بلکہ جائیداد کی قیمتی دستاویزات تھیں۔ ان کے ساتھ مالی حساب کتاب کی درجنوں کتابیں بھی موجود تھیں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شخص جو ساری زندگی پائی پائی کا محتاج بنا رہا، جس نے مجھے کبھی ایک نیا لباس نہیں لے کر دیا، جس نے میرے تمام ارمان مٹی میں ملا دیے، وہ دراصل لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا۔ ان کتابوں میں درج رقم دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ شہر کے مہنگے ترین علاقوں میں اس کے نام پر وسیع زمینیں اور مکانات تھے۔ مالیاتی اداروں کے کھاتوں میں اتنی رقم موجود تھی کہ میں 7 نسلوں تک بیٹھ کر کھاتی تو بھی ختم نہ ہوتی۔ میں ایک طویل عرصے تک فرش پر بیٹھی ان کاغذات کو دیکھی رہی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، بلکہ اس دکھ اور تکلیف کے تھے جو میں نے اس شخص کی کنجوسی کی وجہ سے ساری زندگی برداشت کی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری ساری جوانی اور میری ساری زندگی مجھ سے چھین لی ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے اپنی اس بے پناہ دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی مجھ پر خرچ کیا ہوتا تو میری زندگی کتنی مختلف اور پرسکون ہوتی۔ لیکن میری یہ حیرانی اور صدمہ اس وقت ایک شدید دھچکے اور تکلیف دہ حقیقت میں بدل گیا جب میں نے ان دستاویزات کو مزید غور سے پڑھا۔ ان میں سے آدھی سے زیادہ جائیداد اور بہت بڑی دولت کسی اور کے نام منتقل کی گئی تھی۔ وہاں ایک عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ نام میرے لیے بالکل اجنبی اور نیا تھا۔ میرا وجود سرد پڑنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں جس شخص کو صرف ایک کنجوس اور ظالم انسان سمجھتی تھی، وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں سوالات کا ایک خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ آخر وہ عورت کون ہے جس کے لیے میرے شوہر نے مجھے ساری زندگی پرانے اور اترے ہوئے کپڑے پہنائے، مجھے ایک ایک پیسے کے لیے ترسایا اور خود بھی فقیروں جیسی زندگی گزاری۔ کیا وہ اس کی کوئی دوسری بیوی تھی یا کوئی اور رشتہ تھا جس کے لیے اس نے میری ساری زندگی برباد کر دی؟
ان دستاویزات پر اس نامعلوم عورت کا نام دیکھ کر میرے آنسو غصے اور حسد کی آگ میں بدل گئے۔ میرے دل و دماغ پر صرف اور صرف انتقام اور حقیقت جاننے کا ایک جنون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً اس کباڑ والے کو کچھ رقم دے کر وہاں سے روانہ کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر کا یہ بھیانک اور چونکا دینے والا راز کسی تیسرے انسان تک پہنچے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کر لیا اور ایک بار پھر اس ٹوٹے ہوئے خفیہ خانے کے پاس ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا پورا جسم ایک عجیب سی کپکپاہٹ کا شکار تھا اور میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کمرے میں اس پرانے لوہے اور زنگ کی ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جو میرے دم کو گھونٹ رہی تھی۔ وہ قیمتی کاغذات میرے سامنے فرش پر بکھرے پڑے تھے، جن پر اس نامعلوم عورت کا نام درج تھا، اور ہر بار جب میری نظر اس نام پر پڑتی تو میرے سینے میں ایک تیز دھار خنجر سا اتر جاتا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس اندھیرے خانے کی مزید تلاشی لینی شروع کر دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خفیہ صندوق کی تاریکی میں ابھی مزید کئی زہریلے سانپ چھپے بیٹھے ہیں جو مجھے ڈسنے کے لیے بے تاب ہیں۔ میری انگلیاں اس خانے کے کونوں اور درزوں کو ٹٹول رہی تھیں کہ اچانک میرا ہاتھ ایک پرانے کپڑے کے پلندے سے ٹکرایا۔ وہ ایک بہت ہی بوسیدہ اور خستہ حال کپڑا تھا جسے کسی موٹے اور کھردرے دھاگے سے بہت احتیاط اور مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ میں نے تیزی سے اس دھاگے کو کھینچ کر توڑا اور اس کپڑے کی تہوں کو کھولا۔ اس کے اندر بہت سارے پرانے خطوط کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ وہ خطوط اس قدر پرانے اور خستہ ہو چکے تھے کہ ان کے کنارے چھوتے ہی ریت کی طرح ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور کاغذ کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ مکمل طور پر زرد اور مٹیالہ پڑ چکا تھا۔ میں نے ایک عجیب سی بے چینی، گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ ان خطوط کی تہوں کو کھولنا شروع کیا۔ ہر خط کے اوپر بھیجنے والے کی جگہ پر اسی نامعلوم عورت کا نام لکھا ہوا تھا، جس کا نام ان تمام جائیداد کے کاغذات پر درج تھا۔ ان خطوط کو پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کی وہ تمام پر اسرار اور خاموش زندگی ایک کہانی کی طرح چلنے لگی جس سے میں ساری عمر مکمل طور پر بے خبر رہی تھی۔ ان خطوط کی لکھائی بہت کمزور، کانپتے ہوئے ہاتھوں اور بکھرے ہوئے حروف کی معلوم ہوتی تھی، اور کئی جگہوں پر سیاہی اس طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے لکھنے والے کے گرم اور بے بس آنسو کاغذ پر گر کر الفاظ کے وجود کو دھندلا کر گئے ہوں۔ میں نے ایک ایک کر کے وہ تمام پرانے خطوط تفصیل سے پڑھنے شروع کیے۔ ان میں لکھی ہوئی ہر ایک سطر میرے وجود پر ایک نئے زخم کی طرح لگ رہی تھی، اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان خطوط میں کسی شدید قسم کی مجبوری، انتہائی غربت اور کسی جان لیوا بیماری کا ذکر بار بار کیا گیا تھا۔ وہ عورت میرے شوہر کو لکھتی تھی کہ اس کے پاس اپنے علاج معالجے کے لیے چند سکے بھی موجود نہیں ہیں، اور اس کی بیماری دن بدن اس کے جسم کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ وہ انتہائی بے بسی سے منتیں کرتی تھی کہ اسے کچھ رقم بھیجی جائے تاکہ وہ کم از کم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھا سکے اور اپنے درد کو کم کرنے کے لیے کچھ دوائیاں خرید سکے۔ ان خطوط میں بھوک، افلاس اور موت کے سائے کی ایسی ایسی خوفناک داستانیں لکھی تھیں کہ اگر وہ کوئی عام دن ہوتا تو شاید میرا دل پگھل جاتا اور میں اس عورت کے حق میں دعا کرنے لگتی۔ لیکن اس وقت میرے دل پر صرف دھوکے، فریب اور شدید ترین حسد کا غلبہ تھا۔ مجھے یہ بات کسی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت آخر تھی کون
جو اتنے حق اور اتنی بے تکلفی سے میرے شوہر سے پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی، اور میرا وہ شوہر جو میرے لیے ایک دھیلا تک خرچ کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوتا تھا، جو مجھے پرانے بازاروں سے خریدے ہوئے سستے اور استعمال شدہ کپڑے پہناتا تھا، وہ اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی اور اپنی قیمتی جائیداد کا اتنا بڑا حصہ نہایت خاموشی سے اس عورت پر لٹا رہا تھا۔ میں اپنے ماضی کے ان تمام سالوں کے بارے میں سوچنے لگی جب میں گھر میں فاقے کر رہی ہوتی تھی، جب میں اپنے پرانے کپڑوں کو بار بار سی کر پہننے پر مجبور ہوتی تھی، جب میں ایک ایک چیز کے لیے ترستی تھی، عین اسی وقت میرا شوہر انتہائی رازداری سے اس عورت کی تمام ضروریات اور فرمائشیں پوری کر رہا تھا۔ ان خطوط کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے شوہر اور اس عورت کے درمیان کوئی بہت ہی گہرا اور پوری اسرار رشتہ قائم ہے، جسے دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میں نے ان خطوط کے لفافوں کو پلٹ کر بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا تاکہ مجھے اس عورت کے ٹھکانے کا کوئی پتہ یا کوئی سراغ مل سکے۔ ہر لفافے کی پشت پر ایک ہی پتہ درج تھا، اور وہ ایک بہت ہی دور دراز پسماندہ اور کٹے ہوئے علاقے کا پتہ تھا۔ وہ کوئی ایسا ویران گاؤں یا چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام بھی میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میرے الجھے ہوئے ذہن میں عجیب و غریب اور خوفناک خیالات آنے لگے کہ شاید میرے شوہر نے میری پیٹھ پیچھے وہاں کوئی دوسری شادی کر رکھی تھی، اور وہ عورت دراصل اس کی دوسری اور خفیہ بیوی تھی، جسے اس نے دنیا کی نظروں سے دور کسی ویران گاؤں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یا شاید وہ اس کی جوانی کی کوئی پرانی آشنا تھی، جس کی محبت میں وہ اس قدر اندھا اور دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی موجودہ بیوی کی زندگی کو جان بوجھ کر جہنم بنا دیا تھا، اور اپنی ساری دولت خاموشی سے اس کے قدموں میں نچھاور کر دی تھی۔ میں جتنا زیادہ ان باتوں پر غور کرتی تھی، میرا دماغ اتنا ہی بری طرح الجھتا جا رہا تھا، اور میرا غصہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ان تمام خطوط میں کہیں بھی اس عورت نے اپنا رشتہ صریح الفاظ میں واضح نہیں کیا تھا، بس وہ درد بھری داستانیں تھیں اور پیسوں کا مسلسل مطالبہ تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور ان تمام خطوط اور جائیداد کے کاغذات کو سمیٹا اور انہیں احتیاط سے اپنے ایک پرانے تھیلے میں ڈال لیا۔ میں کسی بھی صورت میں اس معاملے کو ایسے ہی ادھورا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں اس نامعلوم عورت کو ڈھونڈ کر رہوں گی، چاہے اس مقصد کے لیے مجھے دنیا کے کسی بھی کونے کی خاک کیوں نہ چھاننی پڑے۔ میں روبرو اس سے مل کر یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی جس کی خاطر میرے شوہر نے میری تمام تر وفاداریوں، میری خدمتوں اور میری تمام قربانیوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور اپنے کچھ ضروری کپڑے ایک چھوٹے سے کپڑے کے تھیلے میں رکھے۔ گھر کے کونے میں رکھے ہوئے مٹی کے برتن سے کچھ سکے اور جمع کی ہوئی رقم نکالی، جو میں نے انتہائی مشکل سے برے وقت کے لیے چھپا کر رکھی تھی، اور اس دور دراز گاؤں کے کٹھن سفر پر نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ میرا دل صرف اور صرف انتقام کے جذبے سے دھڑک رہا تھا، اور میری آنکھوں میں اب نیند یا سکون کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں بچا تھا۔ میں بس جلد از جلد اس دیے گئے پتے پر پہنچنا چاہتی تھی، اور اس نامعلوم عورت کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی جس نے میری زندگی کی تمام خوشیاں، میرا سکون اور میرا حق مجھ سے چھین لیا تھا۔ راستے کی تمام تر طویل دشواریوں، کچی سڑکوں کی دھول اور جسمانی تھکاوٹ کے باوجود میرے قدم ایک پل کے لیے بھی نہیں رکے۔
سواری کے اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے دوران میں کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھتی رہی، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا۔ میں بس مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ میں جلد از جلد وہاں پہنچ کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے چیخ چیخ کر یہ پوچھوں گی کہ اس نے میرا بسا بسایا گھر کیوں برباد کیا، اس نے میرے شوہر پر ایسا کیا جادو کیا تھا۔ راستے کی طوالت اور سفر کی صعوبتیں میرے اندر بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھیں۔ میں نے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد کئی ساری سواریاں بدلیں اور نامعلوم کچے پکے راستوں کی خاک چھانی، لیکن میری آنکھوں میں نیند یا تھکاوٹ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ میں جلد از جلد اس عورت کو اپنے سامنے دیکھوں جس نے میری زندگی کا سارا سکون اور میرے حصے کی تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ میں سارا راستہ یہی تصور کرتی رہی کہ جس نامعلوم عورت کے نام میرے شوہر نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اور اتنی بڑی دولت کر رکھی ہے، وہ یقیناً کسی بہت بڑے اور شاندار محل جیسے گھر میں رہتی ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کا لباس انتہائی قیمتی اور نرم ملائم ہوگا، اس کے گلے اور ہاتھوں میں سونے اور ہیرے کے زیورات چمک رہے ہوں گے، اور وہ عیش و عشرت کی بہترین زندگی گزار رہی ہوگی، جبکہ میں پرانے اور اترے ہوئے کپڑوں میں اپنی ساری جوانی اور ارمان مٹی میں ملا چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سارا غرور اور تکبر خاک میں ملا دوں گی اور اس سے اپنا چھینا ہوا ایک ایک حق واپس لوں گی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل مسافت اور خجل خواری کے بعد بالآخر میری سواری اس دور دراز اور پسماندہ علاقے میں پہنچی جس کا نام ان پرانے خطوط پر درج تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے شدید حیرت اور دھچکا لگا، کیونکہ وہ پوش علاقہ یا بڑا شہر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خستحال ٹوٹا پھوٹا اور ویران سا گاؤں تھا، جہاں کی سڑکیں کچی اور اڑتی ہوئی دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھیں اور چاروں طرف شدید غربت اور افلاس کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے خط پر لکھا ہوا پتہ وہاں کے چند مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک انتہائی تنگ اور اندھیری گلی کا راستہ دکھایا۔ میرے دل میں عجیب سی الجھن اور بے چینی پیدا ہونے لگی کہ اتنی دولت لوٹنے والی عورت آخر اتنے غریب اور بدبودار علاقے میں کیوں رہتی ہے۔ میں اس تنگ گلی میں چلتی ہوئی آخر کار اس مقام پر پہنچی جو مجھے بتایا گیا تھا، لیکن وہاں کسی شاندار مکان کی بجائے ایک انتہائی خستحال کچا اور گرنے کے قریب مٹی کا گھر موجود تھا، جس کی بیرونی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کا پرانا لکڑی کا دروازہ بھی دیمک کا شکار ہو کر آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھ سے جگہ ڈھونڈنے میں کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن دروازے پر موجود ایک پرانی لکڑی کی تختی پر وہی نام مدھم حروف میں لکھا ہوا تھا جو میرے شوہر کے صندوق سے ملنے والے کاغذات پر درج تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو دھکا دیا جو ایک عجیب سی کرخت آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھل گیا۔ گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر میری حیرت اور غصے کی جگہ شدید صدمے اور بے چینی نے لے لی۔ وہاں اندر کوئی خوبصورت صحن یا قیمتی سامان نہیں تھا، بلکہ ہر طرف ویرانی اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھی ہوئی تھی، جس پر ایک انتہائی نحیف اور بیمار وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس چارپائی کے قریب گئی تو دیکھا
کہ وہاں ایک انتہائی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی عورت لیٹی ہے، جس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ لمبی بیماری اور فاقوں کی وجہ سے مکمل طور پر زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ میرے پہنے ہوئے پرانے کپڑوں سے بھی زیادہ بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں چاروں طرف دیسی جڑی بوٹیوں کی خالی شیشیاں اور ایک عجیب سی بیماری اور موت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ میرا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے پاس میرے شوہر کی لاکھوں کی جائیداد اور بینک کا سارا پیسہ موجود ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اور ہے اور وہ عورت جس کی مجھے تلاش ہے وہ کہیں اور رہتی ہے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس بیمار عورت نے بڑی مشکل سے اپنی دھنسی ہوئی آنکھیں کھولیں اور میری طرف ایک عجیب سی بے بسی اور امید بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز اور اکھڑی ہوئی چل رہی تھیں اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر کے سارے غصے اور الجھن کو یکجا کیا اور انتہائی سرد لہجے میں اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی وہ عورت ہو جس کا نام کاغذات میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے بغیر کسی لحاظ کے اسے بتا دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں جس سے تم اتنے سالوں سے خطوط کے ذریعے پیسے مانگتی رہی ہو اور جس نے اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر رکھی تھی۔ اس بیمار عورت کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے سوکھے ہاتھ میری طرف بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ انتہائی کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی کہ وہ کیسا ہے، میرا وہ رکھوالا کیسا ہے، کیا وہ میرے لیے کوئی پیغام دے کر نہیں آیا؟ اس کی اس بات نے میرے سینے میں لگی غصے کی آگ کو مزید بھڑکا دیا اور میں نے انتہائی سفاکی سے اسے جواب دیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ سن کر وہ پریشان ہوگی یا مجھ سے جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے رونے کا کوئی ڈرامہ کرے گی، لیکن میرے وہ الفاظ سنتے ہی اس کمزور اور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسی عورت نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کے سوکھے ہوئے حلق سے درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی ایک ایسی بھیانک اور دل کو چیر دینے والی چیخ نکلی کہ میرا دل دہل گیا۔ اس بھیانک اور دل کو چیر دینے والی چیخ نے اس خستہ حال اور تاریک کمرے کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا اور میری سماعتیں کچھ پل کے لیے بالکل سن ہو گئی تھیں۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی عورت دیوانہ وار اپنے بستر پر تڑپنے لگی اور اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کا نحیف اور کمزور جسم دکھ اور تکلیف کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ اپنے سوکھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے اور سینے کو پیٹ رہی تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے تک سینے میں غصے اور انتقام کا ایک آتش فشاں لیے کھڑی تھی، اس غیر متوقع رد عمل کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی دولت لوٹنے والی یہ پر اسرار عورت میرے شوہر کی موت پر اس قدر حقیقی اور جان لیوا ماتم کیوں کر رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے اس کی روح کھینچ لی ہو اور وہ موت کی تاریک وادی میں اتر رہی ہو۔ وہ روتے روتے اچانک اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی سے نیچے گر پڑی اور گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی کمرے کے دوسرے کونے کی طرف بڑھنے لگی، جہاں مٹی کی کچی دیوار پر ایک پرانا اور بوسیدہ سا کپڑا لٹک رہا تھا۔ اس نے اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کپڑے کو ہٹایا
تو اس کے پیچھے دیوار میں ایک چھوٹا سا تاقچہ بنا ہوا تھا، جس میں ایک بہت پرانی اور دھندلی سی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ تصویر طاقچے سے نکالی اور دیوانہ وار اسے چومنے لگی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور اتنی اذیت تھی کہ میرا پتھر ہوتا ہوا دل بھی ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب گئی اور جھک کر اس تصویر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ تصویر بہت پرانی تھی اور اس کے کنارے پھٹ چکے تھے، لیکن پھر بھی اس میں موجود چہروں کو بآسانی پہچانا جا سکتا تھا۔ اس تصویر میں دو چھوٹے بچے موجود تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جن کی شکلیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھیں کہ وہ بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے۔ لڑکے کا چہرہ میرے شوہر کے بچپن کا چہرہ تھا، جسے میں نے ان کی پرانی یادگاروں میں کئی بار دیکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ کھڑی وہ لڑکی میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ میں نے حیرت اور شدید الجھن کے عالم میں اس عورت سے پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے، اور اس تصویر میں میرے شوہر کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ میری آواز سن کر اس نے اپنا آنسوؤں سے بھیگا ہوا زرد چہرہ اوپر اٹھایا اور انتہائی قرب اور بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دکھ بھری داستان چھپی تھی جسے بیان کرنے کے لیے شاید دنیا کے تمام الفاظ بھی کم پڑ جاتے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ وہ کوئی غیر عورت یا کوئی آشنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس شخص کی سگی جڑوا بہن ہے جس کی موت کی خبر میں نے ابھی اسے سنائی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میرے ذہن کے تمام پردے ایک ہی جھٹکے میں پھٹ گئے اور میرے وجود پر ایک لرزاں سا طاری ہو گیا۔ وہ ہانپتے اور روتے ہوئے مجھے اپنی اور میرے شوہر کی وہ دردناک اور تلخ کہانی سنانے لگی، جس سے میں اور شاید یہ ساری دنیا مکمل طور پر بے خبر تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں جڑوا بہن بھائی تھے اور ایک دوسرے کی جان تھے۔ وہ بچپن میں ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ان کے لالچی اور ظالم رشتہ داروں نے خاندانی زمینوں اور جائیداد پر مکمل قبضہ کرنے کے لیے ایک انتہائی گھناؤنی اور خوفناک سازش تیار کی۔ انہوں نے اس بے گناہ اور معصوم لڑکی کے کردار پر ایک ایسا جھوٹا اور شرمناک الزام لگایا جس نے پورے خاندان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ہر طرف بدنامی پھیل گئی۔ خاندانی وقار اور جھوٹی عزت کی آڑ میں اس کے اپنے سگے والدین اور برادری کی پنچایت والوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اسے مجرم قرار دے دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے بے دخل کر کے آگ کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کالی اور اندھیری رات جب اسے دھکے دے کر گھر کی دہلیز سے نکالا جا رہا تھا تو اس کا جڑوا بھائی یعنی میرا شوہر وہ واحد انسان تھا جو اس کی بے گناہی پر مکمل یقین رکھتا تھا اور اس کے لیے پورے خاندان اور دنیا سے لڑ پڑا تھا، لیکن خاندانی دباؤ اور برادری کے سخت فیصلوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اسے خاموش کرا دیا گیا۔ اس طوفانی رات میں جب وہ روتی بلکتی اور در در کی ٹھوکریں کھاتی اس نامعلوم اور ویران گاؤں میں پناہ لینے پہنچی تو اس کے بھائی نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس اندھیرے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ کیا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کی قسم کھا کر کہا تھا کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اپنی بہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کے چھینے ہوئے حق کے بدلے اسے اتنی دولت اور جائیداد دے گا کہ وہ کسی کی محتاج نہیں رہے گی۔
اس عورت نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بتایا کہ ان تمام سالوں میں جب وہ اس نامعلوم اور جان لیوا بیماری سے لڑ رہی تھی جس کے علاج کے لیے ڈھیروں رقم کی ضرورت تھی، اور وہ غربت کی چکی میں پس رہی تھی، تو اس کا وہی جڑوا بھائی اس کا واحد سہارا تھا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہر مہینے اسے اس کے مہنگے علاج اور گزر بسر کے لیے رقم بھیجتا تھا۔ اس نے اپنی رات دن کی سخت محنت کی کمائی سے بنائی ہوئی آدھی جائیداد بھی صرف اس لیے اس کے نام کر دی تھی تاکہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کی بیمار اور لاچار بہن در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے اور کم از کم اپنا پیٹ پال سکے۔ یہ تمام راز اور خاندانی حقیقتیں سن کر میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں یکسر جواب دے گئی تھی۔ وہ شخص جسے میں زندگی بھر ایک کنجوس، ظالم اور بے حس انسان سمجھتی رہی، وہ مجھے اور خود کو سادگی کی آڑ میں فاقوں پر مجبور کرتا رہا۔ وہ دراصل ایک خاموش محافظ اور ایک انتہائی عظیم بھائی تھا جس نے اپنی بہن کی عزت اور اس کی سانسوں کو بچانے کے لیے اپنی تمام تر خواہشات اور خوشیوں کا بے دردی سے گلا گھونٹ دیا تھا۔ میرے ذہن میں ماضی کے وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے، جب سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں وہ ایک پرانا اور پھٹا ہوا کمبل اوڑھ کر سو جاتا تھا، لیکن نیا کمبل خریدنے سے انکار کر دیتا تھا۔ وہ خود پرانے اور اترے ہوئے کپڑے اس لیے پہنتا تھا تاکہ وہ اپنی بیمار اور ٹھکرائی ہوئی بہن کے علاج کے لیے ایک ایک پیسہ بچا سکے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس کے جوتوں کے تلوے مکمل طور پر گھس چکے تھے اور اس نے انہیں پھینکنے کی بجائے تاروں سے باندھ کر پہننا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے اس لیے کم خرچ کرنے پر مجبور کرتا تھا اور ہر دھیلے کا حساب مانگتا تھا، کیونکہ اسے اپنی بہن کی زندگی بچانے والی مہنگی دوائیوں اور اس کی بقا کے لیے رقم اکٹھی کرنی ہوتی تھی۔ اس نے ساری زندگی اپنے سینے میں اس راز کا بوجھ اکیلے ہی اٹھایا اور کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کس کرب اور کس مجبوری سے گزر رہا ہے۔ وہ میری کڑوی باتیں اور میرے طعنے خاموشی سے سن لیتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑا۔ اس کے چہرے پر پڑی ہوئی جھریوں اور اس کی آنکھوں میں موجود اس کی بے گناہی کی گواہی مجھے میرے اندر تک چیر رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے جب بھی میں اس سے بحث کرتی تھی اور اسے دنیا کا سب سے برا شوہر کہتی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی تھی، لیکن وہ کبھی اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا۔ اس نے اپنی ذات پر لگنے والے ہر الزام اور ہر طعنے کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، صرف اس لیے کہ اس کی بہن زندہ رہ سکے۔ میں سوچنے لگی کہ کیسا عظیم انسان تھا وہ، جس نے اپنی خونی رشتے کی لاج رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا اور دنیا کی نظروں میں خود کو حقیر ثابت کر دیا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر کتابیں لکھتا اور میں سوچتی تھی کہ وہ اپنی دولت کو گن کر خوش ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی بہن کی دوائیوں اور اس کے راشن کا حساب لگاتا تھا تاکہ اس کی زندگی کا پہیہ چلتا رہے۔ اس بیمار عورت کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہی تھیں۔ وہ مجھے بار بار اس کے آخری وقت کے بارے میں پوچھ رہی تھیں کہ جب اس کی جان نکلی تو کیا اس نے اپنی بدقسمت بہن کو یاد کیا تھا؟ کیا اس نے کوئی آخری پیغام چھوڑا تھا؟ اس کے ان معصوم سوالوں نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میرے پاس اس کے سوا کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ آخری وقت میں بھی وہ شخص شفا خانے کے بستر پر خاموشی سے پڑا رہا
اور اس نے اپنے علاج پر پیسے خرچ کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا تاکہ وہ رقم بچ کر اس کی بہن تک پہنچ سکے۔ میں نے کتنی بار اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس کی زندگی سے زیادہ کسی اور کی زندگی اہم ہے، اور آج مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ میں اس مٹی کے کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میری ساری دنیا ایک ہی پل میں الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ وہ تمام کاغذات، وہ جائیداد، وہ مالی اداروں کی کتابیں جو کچھ دیر پہلے تک مجھے ایک دھوکے اور فریب کا پلندہ لگ رہی تھیں، اب مجھے قربانی اور بے لوث محبت کی ایک عظیم الشان داستان محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے بسی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بھائی کے غم میں نڈھال تھی، اور میرا اپنا وجود شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا، اور مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اب میں اس عورت کے سامنے کیا کروں، اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد اپنے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ اس مٹی کے کچرے کمرے میں طاری ہونے والی خوفناک خاموشی کو صرف اس بیمار عورت کی سسکیوں اور میری دل خراش آہوں نے توڑ رکھا تھا۔ میرا پورا وجود ایک شدید زلزلے کی زد میں تھا، اور میرے گھٹنے مزید میرا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکاری ہو چکے تھے۔ میں وہیں اس کچے فرش پر اس ٹوٹی ہوئی چارپائی کے پاس گر پڑی، اور میں نے اپنا سر اس بیمار عورت کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے آنسوؤں نے اس کے میلے اور بوسیدہ کپڑوں کو بھگونا شروع کر دیا تھا۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک مجھے اپنی سب سے بڑی دشمن اور میری زندگی کی بربادی کا سبب لگ رہی تھی، اب مجھے دنیا کی سب سے مظلوم اور قابل احترام ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے کانپتے اور سوکھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور انہیں دیوانہ وار چومنے لگی۔ میری زبان پر ندامت اور شرمندگی کے سوا کوئی اور لفظ نہیں تھا۔ میں اس سے اپنے ان تمام گمانوں اور ان تمام بددعاؤں کی معافی مانگ رہی تھی جو میں نے اس کے اور اپنے شوہر کے لیے پچھلے کئی سالوں میں دل ہی دل میں کی تھی۔ وہ ایک عظیم بھائی کی مظلوم بہن تھی جس نے دنیا کے بے رحم طعنے سہے تھے، اور میں ایک ایسے بے لوث انسان کی ناشکری بیوی تھی جس نے کبھی اپنے شوہر کی خاموش قربانی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس عورت نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرا سر اٹھایا اور مجھے کھینچ کر اپنے کمزور سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اپنے شوہر کو گلے لگا لیا ہو۔ اس کے رونے کی آواز میں میرے شوہر کی وہ تمام خاموش آہیں چھپی تھیں جو وہ راتوں کو جاگ کر اس کے لیے بھرتا تھا۔ ہم دونوں عورتیں اس اندھیرے کمرے میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر اس عظیم انسان کا ماتم کر رہی تھیں جو ہم دونوں کا واحد سہارا تھا، اور جو ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر مٹی کے نیچے جا سویا تھا۔ میرے دل پر رکھا ہوا حسد اور غصے کا وہ بھاری پتھر اب مکمل طور پر پگھل چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے احساس جرم نے لے لی تھی جو شاید میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہنے والا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خود غرض اور چھوٹی سوچ والی عورت تھی جو صرف نئے کپڑوں، اچھے کھانوں اور دنیاوی آسائشوں کے لیے اپنے شوہر کو کوستی رہی اور اسے برا بھلا کہتی رہی، جبکہ وہ انسان اپنی ذات کی نفی کر کے ایک بہت بڑی اور کٹھن جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے دنیا کی نظروں میں خود کو گرا لیا تھا تاکہ اس کی بہن معاشرے کی بے رحم نظروں اور بوک سے محفوظ رہ سکے۔ اس نے میری کڑوی باتیں اس لیے برداشت کیں تاکہ اس کی بہن کو زندگی بچانے والی دوائی مل سکے۔ اس کی کنجوسی دراصل کنجوسی نہیں تھی،
بلکہ وہ ایک ایسا مقدس فریضہ تھا جو اس نے اپنی جان پر کھیل کر اور اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر نبھایا تھا۔ میں نے اسی وقت دل میں یہ پختہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس عظیم انسان کی اس قیمتی امانت کو تنہا اور اس قسم پرسی کی حالت میں اس ویران گاؤں میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس بیمار عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے یہ وعدہ کیا کہ جس طرح اس کے بھائی نے تاریک راہوں میں اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، اس طرح اب میں بھی اس کی آخری سانس تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میں اسے اس بدبودار اور خستہ حال جگہ سے ہمیشہ کے لیے نکال کر اس گھر میں لے کر جاؤں گی جو اس کے بھائی نے دراصل اسی کے لیے بنایا تھا۔ میں نے اسی وقت محلے کے چند مقامی لوگوں کی مدد سے ایک آرام دہ سواری کا انتظام کیا اور اس بیمار اور لاچار عورت کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر اپنے شہر کی طرف واپسی کا طویل سفر شروع کر دیا۔ واپسی کا یہ سفر اس سفر سے بالکل مختلف تھا جو میں نے چند گھنٹے پہلے طے کیا تھا۔ جاتے ہوئے میرے دل میں غصہ، انتقام اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، اور میں کسی کا گھر اجاڑنے کے ارادے سے نکلی تھی، لیکن اب واپسی پر میرے دل میں صرف احترام، محبت اور جینے کا ایک نیا مقصد تھا۔ میں راستے بھر اس کمزور عورت کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی اور اس کے چہرے کی ان گہری جھریوں کو دیکھتی رہی جن میں مجھے اپنے شوہر کا معصوم عکس نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کی روح سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے اپنا وعدہ پوری ایمانداری سے نبھا دیا، اب تمہاری اس امانت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہاری اس بہن کو وہ تمام خوشیاں اور وہ سکون فراہم کروں گی جس کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی عذاب اور مشقت میں گزار دی۔ جب ہم کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد واپس اپنے گھر پہنچے تو میں نے اسے اپنے شوہر کے بستر پر انتہائی نرمی سے لٹایا اور اس کے لیے وہ تمام مہنگی دوائیاں اور مقوی خوراک منگوائی جس کی اسے طویل عرصے سے ضرورت تھی۔ گھر کے وہ پرانے در و دیوار جو مجھے ہمیشہ ایک قید خانے کی طرح لگتے تھے، آج مجھے ایک مقدس عبادت گاہ کی طرح محسوس ہو رہے تھے، جہاں ایک عظیم انسان نے اپنی بہن کی محبت میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور خاموش قربانی دی تھی۔ میں اس بیمار عورت کو تسلی دے کر اور سلا کر اپنے کمرے میں آئی، جہاں وہ پرانا اور بھاری لوہے کا صندوق ابھی بھی اسی حالت میں فرش پر پڑا تھا جس کا خفیہ خانہ میں نے غصے میں آ کر ہتھوڑے سے توڑا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس صندوق کے پاس گئی اور اس کے ٹوٹے ہوئے خانے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ صندوق اب میرے لیے لوہے کا کوئی عام ڈبہ یا کباڑ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ وہ میرے شوہر کی بے پناہ محبت، اس کی انوکھی قربانی اور اس کی لازوال عظمت کا ایک خاموش میزار تھا جس نے برسوں تک ایک بہت بڑے اور تکلیف دہ راز کو اپنے تاریک سینے میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس صندوق کی ٹھنڈی سطح کو چھوا اور اس پر اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن اس بار یہ آنسو غصے، حسد یا محرومی کے نہیں تھے، بلکہ ندامت، فخر اور بے پناہ عقیدت کے تھے۔ مجھے اپنے شوہر پر شدید فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسے باعمل اور عظیم انسان کی بیوی تھی جس نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے خون کا رشتہ نبھایا۔ میں نے فرش پر بکھرے ہوئے ان تمام جائیداد کے کاغذات اور کھاتوں کی کتابوں کو انتہائی عقیدت اور احترام سے سمیٹا اور انہیں واپس اسی صندوق کے خفیہ خانے میں رکھ دیا، کیونکہ اب مجھے ان کاغذات اور اس دولت سے کوئی الجھن یا نفرت نہیں تھی۔ میں جان چکی تھی کہ یہ دولت اور یہ وسیع مکانات اس شخص کی
سالوں کی وہ سخت ریاضت تھی جو اس نے اپنی مظلوم اور دھتکاری ہوئی بہن کے لیے کی تھی۔ میں نے اس صندوق کے پاس بیٹھ کر خود سے یہ پکا عہد کیا کہ اب میں اپنی باقی ماندہ زندگی اس عورت کی خدمت میں گزاروں گی، اور اس صندوق کو ہمیشہ اپنے پاس ایک یادگار کے طور پر محفوظ رکھوں گی، تاکہ جب بھی میرے دل میں کبھی دنیاوی لالچ، کوئی شکوہ یا ناشکری کا جذبہ پیدا ہو، تو یہ پرانا اور ٹوٹا ہوا صندوق مجھے میرے شوہر کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا رہے، اور مجھے بار بار یہ سبق سکھاتا رہے کہ اصل دولت نئے اور چمکدار کپڑے یا عالی شان مکان نہیں ہوتے، بلکہ خونی رشتوں کی لاج رکھنا اور دوسروں کی بقا کے لیے خود کو خاموشی سے مٹا دینا ہی انسان کی سب سے بڑی اور سچی کمائی ہوتی ہے۔ میری زندگی اور میری کہانی کا وہ کٹھن باپ جو دکھ اور کنجوسی کی لامتناہی شکایات سے شروع ہوا تھا، آج ایک انتہائی شاندار، روشن اور انوکھے موڑ پر آ کر مکمل ہو گیا تھا، اور میرے دل میں اپنے اس بظاہر کنجوس مگر حقیقت میں سخی شوہر کے لیے پیدا ہونے والی وہ نئی محبت اب موت کے بعد بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اب میرا مقصد صرف ایک تھا کہ میں اس کی بہن کی آنکھوں میں دوبارہ چمک لے آؤں جو اس دنیا نے چھین لی تھی، تاکہ جب میں اس دنیا سے جا کر اپنے شوہر سے ملوں تو میرے پاس اسے دکھانے کے لیے صرف آنسو نہ ہو، بلکہ اس کے اس ادھورے مشن کی تکمیل ہو جو اس نے تنہا شروع کیا تھا۔